حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل، اور حیران کن بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں دو ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ۔ یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے، یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا۔ ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اور نفل کا مطلب ہے اضافی، جس کے لیے میں نے فالتو کا لفظ بولا تھا تو یہ کہتے ہیں سنت کو فالتو کہہ دیا۔ بھئی فضول نہیں کہا، فالتو، ایکسٹرا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو الفاظ کا کھلواڑ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو الفاظ کا کھلواڑ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو الفاظ کا کھلواڑ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹڈ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے، تم نے نامردی دکھائی۔ نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو۔ تو یہ کہیں گے نہیں اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے، کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی۔ تو یہ کہیں گے نہیں اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے، کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی۔ تو یہ کہیں گے نہیں اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے، کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی۔ تو اگر اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے، خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو، تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا۔ اعلیٰ حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ کچھ وقت پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئر مرزا چلا رہا تھا لوگوں کے سامنے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے صحابہ کی گستاخی کر دی، اور اس گستاخی کی جو وجوہات اس نے بتائی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ترجمے میں، آیت کے ترجمے میں یہ لکھا کہ اور تم نے نامردی دکھانے کا ارادہ کیا، لہٰذا صحابہ اکرام کو نامردی یا نامرد کہنا یہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہے۔ حالانکہ اس نے نامرد کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے روپ میں کیا تھا، حالانکہ ٹرانسجینڈر نامرد کے لیے نہیں ہوتا، ٹرانسجینڈر ہوتا ہے کہ جو نہ میل ہو نہ فیمیل ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر، لیکن اب مرزا انجینئر نے نبی پاک کی نمازوں کے بارے میں، نفل نمازوں کے بارے میں کہا کہ نفل کا معنی ہوتا ہے فالتو، فضول، یعنی جو نبی پاک کی فالتو نمازیں تھیں، فضول نمازیں تھیں، معاذ اللہ، یعنی نبی پاک کے لیے ان کی عبادتوں کو فضول اور فالتو مرزا انجینئر بتاتا ہے، اور اس کو یہ گستاخی نہیں مانتا، بلکہ اس کو یہ کہتا ہے تو یہ لنگوسٹک کے اندر آپ پھنساؤ گے تو اس لفظ کا کوئی دوسرا مطلب ہوتا ہے، اس لفظ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب یہ کسی اور کے بارے میں اس کی تفسیر یا اس کی آیتیں پڑھتا ہے تو مرزا انجینئر ورڈ کے گھٹیا سے گھٹیا مطلب لے کر لوگوں کے اندر ایکسپلین کرتا ہے، لیکن جب خود گھٹیا سے گھٹیا ورڈ ہی بولتا ہے تو اس کو اچھا دکھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جس طرح گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب اس گستاخی کو یہ بار بار ایکسپلین کر رہا ہے کہ فضول اور فالتو کا مطلب جو ہے نا وہ برا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کچھ چیزیں لینگویج کے طور پہ لوگوں کے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایک ورڈ کو بولتے ہیں اور وہ اس کی ٹرم کے اندر وہ چیز بولی جاتی ہے اور برے معنی میں بولی جاتی ہے تو یقیناً اس کا معنی برا ہی مراد لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کسی ٹرم کے اندر کوئی چیز برے معنی میں نہیں بولی جاتی تو وہاں اس کا معنی جبراً برا بتانا یہ حماقت ہے۔ اس کی مثال آپ کچھ ایسے سمجھیں کہ جو پھل فروٹ والے ہوتے ہیں یا فروٹ والے، سبزی والے ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیزوں کو جیسے تربوز کو، خربوزے کو یا سیتا پھل کو، یہ ان کو دانہ کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی ٹرم کے اندر یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ دانہ گلا ہوا نکلا، یہ دانہ 5 کلو کا ہے، یہ دانہ 10 کلو کا ہے، تو اس کو دانہ بولتے ہیں۔ اسی طرح کھیلنے کی ٹرم کے اندر جو ہے نا وہ دانہ، گوٹی کو بھی بولتے ہیں، لوڈو کی جو گوٹی ہوتی ہے اس کو بھی دانہ بولتے ہیں۔ اور اگر آپ جسمانی طور سے دیکھیں تو پمپلز وغیرہ کے لیے بھی لفظ دانہ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہاں پہ کون سا معنی مراد ہوگا یہ چیز دیکھی جائے گی اس پورے سینٹینس کے حساب سے کہ یہاں بندے کے بولنے کا سینس کیا ہے۔
ٹھیک اسی طرح ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی ایکسپلین کرا تھا کہ نامردی اور نامرد یہ دونوں معنوں کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں۔ جب کسی کو نامرد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فزیکلی یعنی عورت کے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو، اس معنی میں اس کو لیا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کو نامردی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ موسٹلی نامردی لفظ جو ہے وہ کم ہمتی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا مرزا انجینئر خود ایکسپلین کر رہا ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہمتی، یعنی خود بتا رہا ہے کہ نامردی کا ایک مطلب کم ہمتی کم حوصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن انجینئر مرزا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن فضول اور فالتو کے لیے وہی ایکسپلینیشن اب یہ دے رہا ہے جس کو یہ پہلے جھٹلاتا آیا کہ اس لفظ کے اچھے میننگ یا صحیح میننگ تھے، پازیٹیو میننگ تھے، اس کو انجینئر مرزا نے مانا نہیں، لیکن اب فضول اور فالتو کے لیے اسی چیز کو لوگوں میں ایکسپلین کر رہا ہے۔ یعنی یہ وہ گرگٹ ہے کہ جب اس پہ چپل پڑتی ہے تو یہ الگ رنگ بدلتا ہے، جب اس پہ جوتا پڑتا ہے تو یہ الگ رنگ بدلتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ یہ معنی جو ہے نامردی جب کسی شادی شدہ لفظ کے لیے کہا جائے گا تو بے شک کم ہمتی کم حوصلے کے لیے استعمال ہوگا کہ بھئی تم نے نامردی دکھا دی، وہاں پر تم نامردی دکھا کے بھاگ آئے۔ تو یہ نامردی سے مراد بار بار ٹرانسجینڈر لے رہا تھا کہ نپنسکتا جو ہے صحابہ کے لیے لفظ بولا گیا، جبکہ ہرگز میں وہ معنی مراد نہیں تھا۔ نامردی سے مراد کم حوصلہ کم ہمتی تھا، لیکن اب یہ فضول اور فالتو بول کر یہ اچھے معنی مراد لے رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نامردی لفظ کے لیے کم ہمتی لفظ تو ہوتا ہے استعمال، کم ہمتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کسی بھی کام کو فضول اور فالتو بولتے ہیں تو اس سے کبھی بھی کوئی اچھا کام یا اچھا معنی مراد نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں گے عرف کے اندر جو زبان ہماری بولی جاتی ہے ہم اس کو اسی زبان کے اوپر جو ہے نا سینٹینس کو لیا جائے گا۔ اب مرزا انجینئر کہتا ہے کہ نبی پاک کی نماز کو فضول نماز ہے، فالتو نماز ہے، تو اس فضول کا مطلب نفل ہے۔ کوئی بھی پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے فضول اور فالتو کا معنی اردو میں نہیں لیتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں 2 رکعت فالتو نماز پڑھ لوں اگر کسی کو نفل پڑھنی ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ 2 رکعت فالتو نماز ہے۔ کوئی بھی اس لفظ کو فالتو کو نفل نماز کے اوپر اس کی ٹرم میں استعمال کرتا ہی نہیں سوائے انجینئر مرزا کے، کہ یہ خود اس طریقے کی کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے لوگوں کے اندر کہ جس سے لوگوں کو بولنے کا موقع ملے اور اس کے ویو اور زیادہ آ سکیں۔ اب لوگ سوچیں گے کہ مرزا انجینئر تو نام پہ دوسرے لوگ بھی ویو لیتے ہیں، تو وہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا بول دینا جان بوجھ کے پری پلاننگ کے طور پہ کہ جس کو مجھے بعد میں ایکسپلین کرنے کے لیے اور ویڈیو بنانی پڑے اور تھوڑا سا لوگوں کے اندر جو ہے نا ویو آئیں، تھوڑا ٹائٹل کے اوپر سرخیوں کے اوپر بندہ چھایا رہے، اس لیے وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جو یہ الفاظ نبیوں کے لیے اور اولیاء کے لیے استعمال کرتا ہے یہ کبھی اپنے باپ دادا کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی نفل کے لیے فالتو لفظ بولنا، کہ کوئی بولے کہ 2 رکعت آپ فالتو پڑھ لو اس کے بعد ایصال ثواب کر دو، تو کوئی سننے میں بھی کتنا اور لگے گا کہ 2 رکعت فالتو پڑھ لو، کیا نماز فالتو ہوتی ہے؟ یا نبی پاک کی کوئی نماز جو انہوں نے بطور عبادت جو ہے نفل پڑھے ہیں یا نفل عبادت کی ہے، کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک کی وہ عبادات جو ہیں وہ فالتو تھی؟ یعنی نبی پاک بھی جو ہے نا فالتو عبادت معاذ اللہ فالتو ذکر کیا کرتے تھے، فالتو اذکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ فالتو کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ فالتو کا لفظ کبھی بھی نفل کے اوپر اصطلاحات کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا ہمارے عرف میں، یہ ہمیشہ برے کام اور گھٹیا کام اور فضول کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مرزا انجینئر اس برے معنی اور برے کام کو بھی اچھی طرح فٹ کر رہا ہے صرف اپنی گستاخی بچانے کے لیے، اور جہاں نامردی کا معنی واقعی ہمارے سماج میں کم ہمتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نامردی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کم ہمت کم حوصلہ، وہاں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ایسا گرگٹ ہے کہ جو وقت وقت پہ رنگ بدلتا ہے، خود پہ گستاخی آتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تو لنگوسٹک کا جو ہے وہ آپ مجھے لنگوسٹک کے اندر نہ پھنسائیں، اردو کی لینگویج کے اندر اس کا معنی میں نے کچھ اور لیا۔ تو جب تو نے اس کا معنی کچھ اور مراد لیا تو اعلیٰ حضرت نے نامردی کا معنی ٹرانسجنڈر کہاں مراد لیا؟ وہاں بھی تو نامردی کا معنی کم ہمتی ہے، کیونکہ شادی شدہ اور جس کی اولاد ہو ان صحابہ کے لیے تو نامرد لفظ بولنا ہی جہالت ہے بالکل، کیونکہ نامرد ایسے شخص کو ٹرانسجنڈر کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا جس کی اولاد ہو، کیونکہ وہ تو نامردی کے لیبل اس پہ فٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو نامرد نہیں بولا نامردی بولا، اور جو نامردی بولا وہ کم ہمت کم حوصلہ دکھانے کا ارادہ کیا، نہ کہ یہ کہ صحابہ اکرام کو نامرد بول دیا یا نامرد بول کے ٹرانسجنڈر مراد لے لیا۔ لیکن تم نے جو یہ فضول اور فالتو بولا ہے اس کا کوئی اچھا معنی نہیں ہے۔ یہ ایکسپلینیشن آپ کی کہ میں نے اس سے اچھا معنی مراد لیا، یہ منافقت ہے، کیونکہ جس طرح تم نے اس کا اچھا معنی مراد لے لیا خود سے، سماج اس کا اچھا معنی مراد نہیں لیتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے لفظ نامردی
से बुरा मायना और अच्छा मायना दोनों सेंटेंस के हिसाब से मुराद लिए जाते हैं। वरना सीधी सी बात यह है कि तुम जिस तरह अपने लिए रास्ते निकालते हो कि मैंने इस लफ्ज़ से क्या मतलब मुराद लिया, मैंने इस लफ्ज़ से क्या मायना मुराद लिया, ये तो मैं बताऊंगा, तो ठीक वैसे ही आपको उलमा से, अपने उस्तादों से पूछना चाहिए कि इस आयत का क्या मतलब है। क्या नामर्दी का मतलब हमेशा ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल होता है? ट्रांसजेंडर के लिए तो यूज़ ही नहीं होता ये लफ्ज़। लेकिन अगर लगता है तुम्हें कि ट्रांसजेंडर के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ भी तो दूसरा मायना मुराद लिया जा सकता था। यानी जब बात खुद पे आती है तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, दूसरे पे आती है तो गुस्ताखी का लेबल लगाता है। ये इस बंदे की जो है ना वो जहालत है। और अब इसके कुछ स्टूडेंट से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 2-3 चीज़ों के सवाल है। मिर्ज़ा इंजीनियर खुद तो जवाब देगा नहीं, तो इसके कुछ प्लम्बर के पिल्ले होंगे, वो ज़रूर हमें कमेंट में बता दें। पहली चीज़ तो ये है कि जिस हदीस पाक से इसने इस्तदलाल किया कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, ये हदीस कोई आज तो नहीं आई ना मार्केट में, ये हदीस तो 1400 साल से है और 1000 साल से ऊपर इसको किताबों में लिखे हुए हो गए। क्या इन 1000 सालों में किसी भी मुहद्दिस ने खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया? अब मिर्ज़ा इंजीनियर अपने और अपने बाबा का जवाब ना दे, बल्कि किसी पुराने ऐसे स्कॉलर का जवाब दे कि जिसके ऊपर सबका इत्तिफाक हो कि फलां मुहद्दिस ने इस हदीस से खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया। यानी मिर्ज़ा इंजीनियर का ये ऐसा मकरो फरेब और झूठ है कि ये क़यामत तक और इसके प्लम्बर के पिल्ले क़यामत तक जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब आप इनसे कोई बात पेश करें तो ये कहते हैं इसके बारे में हदीस लाओ। तो इसके बारे में मिर्ज़ा हदीस लाए कि खड़े होकर नबी पाक का पेशाब करना ये अमल सुन्नत भी है। कोई अमल सुन्नत कब होता है, इसके लिए क्या टर्म और शराइत होती हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर उसका पिल्ले ये हमें बता दें कि भाई कोई भी अमल नबी पाक का अब इस तरह सुन्नत हो जाएगा। वरना हर अमल तो सुन्नत नहीं हो जाएगा। जितनी शादियाँ नबी पाक ने की हैं एक वक्त में, वो तो सुन्नत नहीं हुई। इसी तरीके से जो है ना बहुत सारे अमाल ऐसे नबी पाक के जो उम्मत के लिए सुन्नत नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे अमल ऐसे हैं जो सुन्नत हुए। तो अमल कब सुन्नत होगा कब नहीं? क्या इस पेशाब करने वाली हदीस से खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत हो जाएगा? जबकि इसके बरअक्स जो है वो कौली हदीसें मौजूद हैं कि नबी पाक ने मना किया है खड़े होकर पेशाब करने से, खड़े होकर पानी पीने से। तो कौली सुन्नत पे अमल होगा या फेली सुन्नत पे अमल होगा? मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट इसका जवाब दे दें। वरना कोई पुराना हवाला दे दें मिर्ज़ा की पैदाइश से, जब ये और इसके अब्बा पैदा भी नहीं हुए थे तब भी उम्मत के अंदर उलमा थे, मुहद्दिस थे, ये हदीस भी थी। क्या इस हदीस को पढ़ के किसी भी मुहद्दिस ने ये कहा होगा इस हदीस से साबित होता है कि सुन्नत? ये ऐसी गुस्ताखी है जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने तन्हा की है। इसके अलावा किसी मुहद्दिस ने आज तक इसको सुन्नत नहीं लिखा। दूसरा सवाल मेरा पैगंबर के पिल्लों से ये है कि जो ये हज़रत सुलेमान के बारे में जिन, इफ़रीत जिन के बारे में कहता है कि सहाबी जिन है, इफ़रीत का मायना किस मुहद्दिस ने, मुफस्सिर ने कुरान पाक में सहाबी जिन लिखा है? ये अपनी पैदाइश से पहले के उलमा के दिखा दे, क्योंकि दीन तो पहले से था ना, तो उलमा भी होंगे, मुहद्दिस भी होंगे, मुफस्सिर भी होंगे। तो किसी ने भी इफ़रीत का मायना सहाबी जिन मुराद लिया है किसी ने? ये उस 1400 साल के इतिहास के अंदर कभी नहीं दिखा सकता। लेकिन ये इन जवाबों को देगा ही नहीं, ये भागता रहेगा। ये एक तरफ कोई ऐसा सोचा छोड़ता है और भाग जाता है, जब उसका जवाब उलमा अहले सुन्नत देते हैं तो इसके बाद बदले में जवाब नहीं होता, बदले में इसकी जो है वो ज़बान होती है उल्टी सीधी, लोगों को फिर ये बोलना शुरू कर देता है और किलसता है। जहाँ फासिकों को 1-1 घंटे बैठ के ये इंटरव्यू दे सकता है, आलिम के सामने, ये मुनाजिर के सामने 15 से 20 मिनट भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि खुद जानता है इसकी औकात ऐसी है। हाल फिलहाल में मुनाजरे का चैलेंज देके जो इसके चाहने वालों ने दिया और ये खुद भाग गया और खुद इसका इनकार कर देगा, मैंने तो मुनाजरा बोला ही नहीं। तू बोल भी नहीं सकता, तू ओपनली आके बोल ही नहीं सकता कि मुझे मुनाजरा करना है किसी बरेलवी मुनाजिर से। ये सिर्फ जो जिद लगाई है कि भाई फलां लाएगा शख्स से लिखवा के तो मैं करूँगा, ये सब हीले बहाने। इसे पता है कि मुनाजरा जो होता है वो मुनाजिर से होता है, ना कि हर आलिम से होता है। हर आलिम मुनाजिर नहीं होता, जो मुनाजिर है उसके सामने ये बैठने से इसीलिए भागता है क्योंकि इसके पास जो है वो इन सवालात के जवाबात नहीं है। कुछ भी बोलता है, बोल के आगे निकल जाता है। इसे पता है पीछे मेरे अंधे फॉलोअर मौजूद हैं, वो उस चीज़ को आम कर देंगे, बाद में बात तो आई गई हो जाएगी। तो प्लम्बर के पिल्लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये जवाब हमें दे दें कि सुन्नत मिर्ज़ा की पैदाइश से पहले का आप हमें दिखा दें कि इस हदीस से सुन्नत फला फला मुहद्दिस ने लिया है कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, या इफ़रीत का आयत में इफ़रीत लफ्ज़ का मीनिंग जो है वो सहाबी जिन किसने मुराद लिया है, कितने मुफस्सिर ने मुराद लिया है, एक बार इसको भी बता दें। और ये कि फ़ालतू और फिजूल किस तरह से अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सकता है, नबी पाक की इबादत को फ़ालतू और फिजूल कहा जा सकता है, इसके बारे में जवाब हम आपका इंतज़ार करेंगे। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हो। अगर किसी इंजीनियर के स्टूडेंट को लाइव डिबेट करनी हो इस चैनल के ऊपर तो मैं उसको लाइव लेकर आ जाऊंगा। अगर कोई चाहता है
تو وہ ایکسپلین کرنا چاہے تو وہ بھی ایکسپلین کرتا ہے. ٹائم قیامت تک ہے تمہارے پاس. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے. چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری